بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے کبھی کسی کے مال سے اس قدر فائدہ حاصل نہیں ہوا جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، میں بھی اور میرا مال بھی آپ کے لیے ہی تو ہیں۔ دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی مالی خدمات۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ اپنی صحبت اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسانات حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کرنے میں تو اس قدر سبقت کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً ان نتصدق، حضور نے حکم دیا کہ مال صدقہ کرو۔ فوافق ذلك مالا عندي، ان دنوں میرے پاس مال کافی زیادہ تھا، تو میں نے سوچا اب ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا مال خرچ کرنے میں۔ تو میں لے کے آیا مال۔ حضور نے مجھ سے پوچھا: ما ابقیت لاہلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا: مثلا، جتنا لے آیا اتنا ہی چھوڑ آیا، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ پھر ابو بکر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ کہا: ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے محبت چھوڑ آیا ہوں، اور اس کے علاوہ سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس دن سوچا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر جان دی، مال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل وفا کی۔ ہم سب کو چاہیے سیدنا صدیق اکبر اور تمام صحابہ کے وفادار بنے، زندگیاں ان کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔